سورۃ الانعام کا مطالعہ شروع کریں گے. 7واں پارہ ہے, سورت کا نمبر 6 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. صدق اللہ العظیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی. آمین یا رب العالمین. سورۃ الانعام کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اور سورۃ الفاتحہ مکی صورت تھی اور اس کے بعد چار طویل مدنی صورتوں کا ہم نے مطالعہ کیا. سورہ البقرہ، آل عمران، پھر نساء اور سورۃ المائدہ. اب یہ سورۃ الانعام مکی صورت اور اس کے بعد سورۃ الاعراف وہ بھی مکی صورت ہے. گویا کہ بقول استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اب تک ہم قرآن حکیم کی مدنی جنت کی سیر کر رہے تھے، اب قرآن حکیم کی مکی جنت کی سیر کریں گے. مدنی دور کے مضامین میں ایمانیات کا بیان تو تھا ہی تھا، نفاق کا ذکر بھی تھا، اہل کتاب کا بیان بھی تھا، ایمان کے تقاضوں کا بیان بھی تھا، قتال کا ذکر بھی تھا، انفاق کا تقاضا بھی تھا، عبادات کے بھی مطالبات تھے. یہ امور ہیں جو مدنی صورتوں میں ہمارے سامنے آتے ہیں. مکی صورتوں میں ایمانیات کا بیان زیادہ ہے، توحید کا تذکرہ ہے، اس کے دلائل کا بیان ہے، آخرت کا بیان ہے، رسالت کا تذکرہ ہے، قوموں کے ساتھ پیغمبروں کی کشمکش کا بیان ہے، مشرکین مکہ کے ساتھ رسول اللہ علیہ السلام کی کشمکش کا بیان ہے. یہ مضامین مکی صورتوں کے. تو بالکل ایک عجیب ہمیں یعنی کہ چینج سا محسوس ہوگا اس مکی صورت الانعام کے مطالعے میں بھی اور انشاءاللہ اس کے بعد سورۃ الاعراف کے مطالعے میں بھی. کل ایک بات کی گئی تھی کہ کوئی سرپرائز دیا جائے گا، تو ظاہری بات ہے کوئی گفٹ ہیمپر یا کیش پرائز سے اناؤنس نہیں ہونا. سرپرائز وہ یہ ہے کہ سورۃ الانعام کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ ایک ہی رات میں نازل ہوئی تھی. 20 رکوع ہیں اور 165 آیات ہیں. 20 رکوع 165 آیات کی یہ سورت ایک ہی رات میں نازل ہوئی اور اس شان کے ساتھ کہ جبریل امین 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں جبریل امین علیہ السلام یہ سورت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے ہیں، نازل ہوئے ہیں. اور یہ روایت حضرت عبداللہ بن عباس کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تفسیر میں امام صحابہ کرام میں. تو ایک ہی رات میں اس کا نزول ہوا تھا اور آج ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ہم ایک ہی نشست میں یعنی آج کی نشست میں اس کا مطالعہ مکمل کریں گے. اور تقریباً اگلا سرپرائز یہ ہوگا کہ آج ہم سوا پارہ انشاءاللہ اس کا مطالعہ بھی کریں گے اور تراویح میں بھی اس کو سنیں گے. اور ایک سرپرائز اور ہے، وہ ان کے لیے ہے جو یہاں فزیکلی بیٹھے ہیں، وہ بعد میں اناؤنس ہوگا انشاءاللہ تعالی. لیکن جو لائیو دیکھ رہے ہیں وہ پریشان نہ ہو، کوئی گفٹ ہیمپر یا کیش پرائز نہیں ہے، ایک چھوٹا سا پرائز ہے وہ آپ کو یا سرپرائز ہے جو آپ کو بعد میں بیان کر دیا جائے گا انشاءاللہ. آخری بات یہ ہے کہ جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ مدنی صورتوں میں تفصیلات تو زیادہ ہیں، مکی صورتوں میں تفصیلات زیادہ انشاءاللہ اس کی حاجت پیش نہیں آئے گی. ایک وجہ تو یہ ہے کہ 2/3 قرآن تقریباً یا سے کچھ زائد وہ مکی صورتوں پر مشتمل ہے. مضامین نسبتاً آسان بھی ہیں اور بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دہرایا بھی ہے. اور ابھی چند ہی منٹس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں جی مدنی صورتیں پڑھ رہے تھے تو ایک رکوع میں بعض اوقات آدھا گھنٹہ لگ رہا تھا، 25 منٹ لگ رہے تھے، اور جب مکی صورت کا مطالعہ کر رہے تو پتہ چلا کہ 10 منٹ میں ایک رکوع مکمل ہو گیا. ابھی تھوڑی دیر میں اس کا ہمیں انشاءاللہ اندازہ ہو جائے گا. آخری بات مزید یہ کہ اس کا ایک اہم عنوان شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا سورہ انعام کے تعلق سے، اور وہ ہے تذکیر بآلاء اللہ. اعلیٰ کا لفظ کہاں آتا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. سورہ رحمان. نعمتیں،
تو تذکیر یاد دہانی اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے اللہ نے اور اس کے ذریعے یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ ان نعمتوں کا بڑا پیارا بیان بھی صورت میں ہمارے سامنے آئے گا، تو اس کا ایک خاص موضوع سورہ انعام کا وہ تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کے ذریعے یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ ایک اور اہم موضوع آئے گا، وہ درمیان میں عرض کر دوں گا کہ پچھلی نشست میں ہم نے پڑھا تھا سورہ مائدہ کے آخر میں فرمائشی معجزہ، یاد آیا؟ وہ بنی اسرائیل نے مانگا اور اللہ نے فرمایا اگر اس کے بعد ایمان نہ لائے، اس کے بعد بھی تم نے میری نافرمانی کی تو پھر ایسا عذاب دوں گا جو کسی کو نہیں دوں گا۔ وہ فرمائشی معجزے کا بیان مائدہ میں تھا، یہاں ذکر آئے گا مشرکین مکہ کے تعلق سے جو نبی علیہ السلام سے فرمائشی معجزوں کا تقاضا کرتے تھے، اور اللہ نے کہا اصل معجزہ قرآن کے عطا کیا گیا۔ یہ ذکر بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، کل شکر تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، اور اندھیروں اور نور کو روشنی کو بنایا، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر کفر کرنے والے اپنے رب کے ساتھ برابر کرتے یعنی شریک ٹھہراتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم قضى اجلا، پھر ایک وقت مقرر فرمایا، واجل مسمى عنده، اور ایک اور وقت اس کے ہاں مقرر ہے، ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک میں مبتلا ہو۔ ایک وقت ہے دنیا کی زندگی کا عارضی، اور ایک وقت ہے اس پوری دنیا پر قیامت کا برپا کیا جانا، اور پھر قیامت کے دن جو ہے وہ لوگوں کو کھڑا کیا جانا، لیکن ثم انتم تمترون، مگر تم اس کے بارے میں شک کرتے ہو۔ وهو اللہ فی السماوات وفی الارض، اور وہ اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، مراد وہی معبود ہے۔ یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، وہ جانتا ہے تمہارے باطن کو بھی اور ظاہر کو بھی، اور جو تم کمائی کرتے ہو یعنی اعمال، اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی، الا کانوا عنہا معرضین، مگر یہ لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں۔ فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، بس بے شک انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جبکہ وہ ان کے پاس آ گیا۔ فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو جلد ہی اس کی حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی اللہ کے پیغمبر سمجھا رہے ہیں اور اللہ کے عذاب سے خبردار کر رہے ہیں، مگر یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان قریب اس کا ان کے سامنے نتیجہ آ جائے گا۔ الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس سے قبل کتنی امتیں ہلاک کر ڈالی، ہم نے انہیں زمین میں خوب اقتدار عطا کیا جتنا اے لوگوں تمہیں نہیں دیا۔ یہ پچھلی قوموں کا زیادہ تفصیلی بیان اگلی سورۃ سورۃ الاعراف میں کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ما لم نمکن لکم، ان کو اتنا اقتدار دیا جتنا تمہیں نہیں دیا۔ وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور ہم نے ان پر موسلا دھار یعنی برستا بادل بھیجا۔ وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور ہم نے نہریں بنائی ان کے نیچے وہ نہریں جاری تھیں۔ فاہلک، مراد ان کے مکانات و محلات کے ساتھ۔ فاہلکناہم بذنوبہم، پھر ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو ہلاک کر ڈالا۔ وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین، اور ان کے بعد ہم نے دوسری امتوں کو کھڑا کر دیا۔ یہ قرآن کا بڑا قیمتی موضوع ہے، ویسے تم یعنی صرف ترجمہ بھی سمجھ رہے ہیں، لیکن تاریخ انسانی کا بیان، پچھلی اقوام کا بیان، پچھلی امتوں کا بیان، یہ مستقل موضوع ہے قرآن حکیم کا، جو قرآن پچھلی قوموں کا ذکر ہماری عبرت کے لیے کرتا ہے اور ہر دور کے لوگوں کے لیے عبرت کے سامان کے طور پر پیش کرتا ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُّهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور اگر ہم اتار دیں اے نبی آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا کاغذ میں، پھر یہ لوگ اسے اپنے ہاتھ سے چھو بھی لیں، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو یقیناً کافر کہیں گے یہ تو نہیں ہے مگر کھلا جادو، معاذ اللہ۔ یہ ہے وہ بات جو مستقل اس صورت کا مرکزی موضوع ہے کہ یہ معجزات کا مطالبہ کرتے رہے، فرمائشی معجزات، ایسا کر کے دکھا دیں، آسمان سے کوئی ٹکڑا نازل کر کے دکھا دیں، کوئی نہر جاری کر کے دکھا دیں، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ فرماتے اصل تو ہم نے دیا ہے معجزہ قرآن کا، اور اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر لکھا ہوا بھی ان کو دیا جاتا اور یہ اپنے ہاتھ سے چھو کر بھی دیکھ لے تب بھی کہتے یہ کھلا جادو ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور کہتے ہیں کہ ان پر کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں کیا گیا۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور اگر ہم، اللہ فرماتے ہیں، اور اگر ہم فرشتہ اتارتے تو کام تمام ہو چکا ہوتا۔ ثم لا ينظرون، پھر انہیں مہلت نہیں دی جاتی۔ فرشتے تمہاری فرمائش پر تھوڑی اتارے جاتے ہیں، اللہ اہم کاموں کے لیے بھیجتے ہیں، اور کبھی فرشتوں کا یا فرشتے کا بھیجا جانا قوموں کو عذاب دینے کے لیے بھی ہوا کرتا ہے۔ یہ مضمون سورہ یاسین اور دیگر مقامات پر بھی آئے گا، فرشتے بھیج کر اللہ نے قوموں کو عذاب میں مبتلا کیا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اور اگر ہم اسے فرشتہ بناتے تو بھی آدمی ہی بناتے۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ،
اور ان پر ہم شبہ ڈال دیتے جس میں وہ اب پڑھ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ زمین پر انسان بستے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں میں سے پیغمبروں کو چنا۔ اگر قرآن کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں اگر زمین پہ فرشتے رہتے اللہ فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا، اور اگر اللہ کسی فرشتے کو بناتا بھی تو انسان بناتا، کیونکہ انسان کے لیے انسان نمونہ بنے گا، اور اگر اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا ہوتا تو انسان تو بڑا چالاک بن جاتا، کہتا صاحب اس کو کھانے سے سروکار نہیں، پینے سے سروکار نہیں، گھر گھر ہستی کے مسائل نہیں، یہ کیسے ہمارے لیے نمونہ بن جائے گا؟ تو ہر صورت یہ ہر دھرمی کا مظاہرہ کرنے شک میں پڑے رہیں گے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِالرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ، اور یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ مذاق کیا گیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، تو گھیر لیا ان میں سے ہنسی مذاق کرنے والوں کو اس چیز نے، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس پر وہ مذاق اڑاتے تھے، جس کا وہ استہزاء کرتے تھے۔ لیجئے جناب ایک رکوع مکمل ہو گیا سورۃ الانعام کا۔ یہ مضامین بار بار دہرائے گئے ہیں، جہاں وضاحت ہوگی انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، اے نبی علیہ السلام فرمائیے زمین میں چل پھر کر دیکھو، پھر دیکھو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو جھٹلانے والے تھے۔ قُلْ لِمَن مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ انداز صورت میں کئی مرتبہ آئے گا۔ قل، اے نبی سے پوچھئے، ان سے پوچھئے، اس کو کہتے ہیں سرچنگ کویسچن کا انداز۔ یہ قرآن ایک سارٹ آف کیو اے بک بھی ہے، سوال بھی کرتا ہے، اور بعض اوقات سوال کا جواب بھی دیتا ہے، اور بعض اوقات سوال کا جواب اتنا کلیئر ہوتا ہے کہ جواب نہیں دیتا، انسان سے کہتے اپنے اندر جھانک کر جواب تلاش کرنے کی کوشش کرو، سرچنگ کویسچن کا انداز۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، اے نبی سے پوچھئے کس کے لیے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ یہ تو جواب دے نہیں رہے، کیونکہ یہ جواب دیں تو اللہ ہی کو اور اللہ ہی کی ماننی پڑ جائے، تو خاموش ہیں۔ قل للہ، آپ فرما دیجیے سب اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی کا ہے، اسی کی ملکیت میں ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا، یہ اسی کی تو رحمت ہے کہ اس دنیا میں مسلم ہو یا کافر سب کو عطا کر رہا ہے، وہ رب العالمین، اس سے رب المسلمین تو نہیں ہے، البتہ اس کی رحمت کا سب سے بڑا اظہار وہ قیامت میں آخرت میں ہونا ہے۔ اسی کا اظہار فرمایا کہ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، قیامت کے دن ضرور وہ تمہیں جمع فرمائے گا جس کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا وہی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ ہی کے لیے وہ سب کچھ ہے جو بستا ہے رات میں، والنہار، اور جو حرکت کرتا ہے دن میں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ قل، اے نبی فرمائی علیہ السلام، اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو کارساز بناؤں؟ فاطر السماوات والارض، وہ اللہ کے جو آسمان و زمین کا بنانے والا، وہو یطعم ولا یطعم، سبحان اللہ، اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور اس کو کھلایا نہیں جاتا، وہ بے نیاز ہے، باقی سارے محتاج ہیں، جو کھانے کے، پینے کے، سونے کے، جاگنے کے، واش روم جانے کے محتاج ہوں، کسی کو کیا دے سکتے ہیں؟ تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو بناؤں کارساز، کہ وہ اللہ جس سے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور وہ کھلاتا ہے سب کو اور اسے کھلایا نہیں جاتا۔ قل، آپ فرما دیجئے، انی امرت ان اکون اول من اسلم، آپ فرما دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلم ہو جاؤں، فرما برداری اختیار کرنے والا۔ ولا تکونن من المشرکین، اور تم ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ قل، آپ فرما دیجئے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، بے شک اے نبی آپ فرما دیجئے بے شک اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اللہ اکبر، آپ تو معصوم ہیں، خطاؤں سے پاک ہیں، مگر آپ کی عاجزی کا بیان اور امت کی تعلیم، اگر بالفرض میں اللہ کی نافرمانی کروں تو میں بھی ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، اس دن جس سے عذاب پھیر دیا جائے گا یقیناً اسی پر اللہ نے رحم فرمایا۔ اصل تو وہاں کا معاملہ ہے، عذاب سے اللہ بچا لے، اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما دے، فقد رحمہ، اس پر اللہ نے رحم کیا۔ وذالک الفوز المبین، اور یہی کھلی واضح کامیابی ہے۔ اللہ ایسے ہی لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے کہ جنہیں اللہ عذاب سے بچا لے اور اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما دے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تمہیں کچھ سختی پہنچانا چاہے تو کوئی اسے دور کرنے والا نہیں سوائے خود اللہ کے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو بے شک وہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ کل نفع نقصان کا مالک اللہ سبحانہ و تعالی۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا ہم پڑھتے، پورا عقیدہ اس دعا میں ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جو تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، چاہے وہ نفع و نقصان ہو،
جو تو نہ دینا چاہے کوئی پہنچا نہیں سکتا، دلوا نہیں سکتا، چاہے نفع ہو یا نقصان ہو۔ ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اے اللہ تیرے اختیار کے مقابلے میں کسی کا اختیار کام آنے والا نہیں ہے۔ اس آیت اور یہ جو دعا پیش کی گئی، اس کو تنہائی میں بیٹھ کے آدمی کبھی سوچے، کیا میرا آپ کا واقعتاً اللہ کی ذات پر ایسا یقین ہے کہ کل نفع نقصان کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے؟ جس کو یہ یقین ہو بتائیے وہ اس محتاج مخلوق سے ڈرے گا یا اس محتاج مخلوق کی خوشامدی کرے گا یا اس محتاج مخلوق سے امیدیں رکھے گا جو کھانے کا، پینے کا اور باقی تمام چیزوں کو محتاج؟ وہ کیا میرے اور آپ کے نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ الصمد، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ ہے جو کل نفع نقصان کا اختیار رکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ یہ الفاظ اس صورت میں کئی مرتبہ آئے ہیں، کل اختیار رکھتا ہے وہ اللہ۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی حکمت والا، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ قل، اے نبی علیہ السلام پوچھئے، أَيُّ الشَّيْءِ أَكْبَرُ شَهَادَةً، سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ قل اللہ، لوگ تو جواب نہیں دے رہے، مشرک تو جواب نہیں دے رہے، آپ بھی فرما دیجئے قل اللہ، اللہ کی، شہید بینی و بینکم، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے کہ میں اس کا سچا رسول ہوں اور اسی کی بات تم تک پہنچاتا ہوں۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، اور مجھ پر یہ قرآن وحی کیا گیا ہے، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ میں اس سے تمہیں خبردار کروں، ڈراؤں، وَمَن بَلَغَ، اور اسے بھی جس تک یہ پہنچے۔ انذار کرنا، ڈرانا، خبردار کرنا پیغمبروں کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ سورہ نساء آیت 165 میں بھی ہم نے پڑھا، بشارت اور انذار پیغمبروں کی بنیادی ذمہ داری، خوشخبری اطاعت قبول کرنے والوں کے لیے، ڈراوا اطاعت قبول نہ کرنے والوں کے لیے۔ یہ پیغمبروں کی بنیادی ذمہ داری رسول اللہ نے ادا کی ہے قرآن کے ذریعے۔ اسی قرآن کے ذریعے انذار ہوگا، ڈرایا جائے گا۔ سورہ مریم آیت 97 ہے، اسی قرآن سے بشارت دی جائے گی، اسی قرآن سے انذار کیا جائے گا۔ سورہ مائدہ آیت 67 میں ہم نے پڑھا، تبلیغ قرآن سے کی جائے گی۔ سورہ فرقان آیت 53 میں ہم پڑھتے ہیں، بڑا جہاد قرآن سے کیا جائے گا۔ سورہ قوف کی آخری آیت 45 میں ہم پڑھتے ہیں، تذکیر، یاد دہانی قرآن سے کرائی جائے گی۔ دعوت ہے، تبلیغ ہے، جہاد ہے، مکی کا بڑا جہاد، انذار ہے، تبشیر ہے اور تذکیر ہے، یہ سارے کام قرآن کے ذریعے۔ یہ مرکزی موضوع ہے اس سورہ مبارکہ کا، سورۃ الانعام کا۔ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ میں اس قرآن سے تمہیں ڈراؤں، وَمَن بَلَغَ، اور اسے جس تک یہ پہنچے۔ اب پہنچنا تو ساری انسانیت تک ہے، پہنچانا ہے اس امت نے، میں نے اور آپ نے۔ اللہ ہمیں یہ فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور انداز سرچنگ کوسچن کا، أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم واقعی یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ مخلوق کو خالق کے برابر کیسے کر بیٹھے ہو تم؟ قل لا اشہد، اے نبی فرمائی میں ایسی گواہی نہیں دیتا۔ قل انما هو الہ واحد، آپ فرمائی وہ تو معبود واحد ہے اللہ۔ واننی بریء مما تشرکون، اور میں اس سے بری بیزار ہوں جو تم شرک کرتے ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ انہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اس آیت کے ذیل میں ایک دو باتیں سمجھ لیجئے گا۔ یہ آیت یا یہ حصہ آیت کا ہم نے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھا تھا، وہ تو مدنی سورت تھی اور یہود کا ذکر ہو رہا تھا، اور یہود کی کتابوں میں، ان کی کتابوں میں رسول اللہ علیہ السلام کی بشارتیں موجود تھیں، ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو۔ لیکن اب یہ بات مکی صورت میں آ رہی ہے، اس کی دو تین وجوہات اور ایک لنک سمجھ لیں۔ سورۃ الانعام مکی دور کے آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے، مکے کے 13 برس ہیں اور ان 13 برس کے آخری حصے میں سورہ انعام کا بھی نزول ہے اور اس کے بعد سورہ اعراف کا نزول بھی ہے۔ اور اس پیریڈ کے مکمل ہونے پر، مکے کے 13 برس مکمل ہونے پر ہجرت کا موقع آئے گا، اور جب ہجرت ہوگی تو مدینہ طیبہ میں یہود سے سابقہ پیش آئے گا، تو اس تعلق سے بھی رہنمائی آنا شروع ہو گئی۔ ایک دوسری بات، مدینہ سے لوگ مکہ تو آتے تھے اس لیے کہ کعبہ تو مکہ مکرمہ میں تھا، اور پورے عرب سے لوگ آیا کرتے تھے، تو ادھر سے لوگ ادھر آتے تھے، یہاں کی باتیں ادھر جاتی تھیں۔ کبھی یہود سوالات بھجواتے تھے اور سوالات مشرکین مکہ کرتے تھے، اللہ کلام عطا فرماتا تھا، مکے میں عطا فرماتا تھا اور مدینے میں ان کو پہنچتا تھا یہود کو۔ جیسے سورہ کہف ہے، کچھ سوالات کیے تھے روح کے بارے میں، اور روح کے بارے میں سوال تو سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اصحاب کہف کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں، یہ جو سوالات سورہ کہف میں ہیں یہ یہود نے کرائے تھے، لیکن نزول ہوا مکی دور میں، تو نزول مکی دور میں مگر میسج پہنچ رہا ہے مدینے میں یہود کو بھی۔ تو یوں اس طرح کی آیات ہمیں مکی صورتوں میں بھی ملتی ہیں، مگر کنیکشن موجود ہے، اور ادھر کے لوگ ادھر آتے ہیں، ادھر کے لوگ ادھر جاتے ہیں، اور باتیں یہود تک بھی پہنچتی ہیں۔
الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی وہ ان کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ سب سے بڑا خسارہ کیا ہے؟ پیغمبر کی دعوت کو قبول نہ کیا جائے، اپنی عقل کو من چاہی باتوں کو ترجیح دی جائے، اور اس پر قرآن کہتا ہے سورہ حج میں خسرت دنیا والآخرہ، دنیا کا خسارہ اور آخرت کا بھی خسارہ ہے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بآیاته، یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی آیات کو جھٹلائے۔ انه لا يفلح الظالمون، بے شک ظالم کبھی بھی فلاح نہیں پاتے۔ یعنی معاذ اللہ مشرکین میں سے کچھ نے کہا کہ ہم بھی نازل کر کے دکھا سکتے ہیں، ہم بھی پیغام پیش کر سکتے ہیں، معاذ اللہ۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن کا چیلنج تو قبول کیا نہیں، یہ قرآن کی ایک صورت سے ملتی جلتی صورت ہی پیش کر کے دکھا دو، مگر بھڑکیاں بہت مارتے تھے، ہم یہ کر دیں گے اور نازل کر کے دکھا دیں گے۔ اس پر یہ اللہ کا ایسے ظالموں کے بارے میں تبصرہ۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ ویوم نحشرہم جمیعا، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم کہیں گے ان کو جنہوں نے شرک کیا، این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں تمہارے شریک جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے کہ وہ تمہیں چھڑا لیں گے بچا لیں گے، کہاں ہیں؟ ثم لم تکن فتنتہم، پھر ان کی شرارت اس کے دن پھر ان کی شرارت نہ ہوگی الا سوائے اس کے یہ کہ ان قالوا، کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہمارے رب کی قسم ہم تو مشرک نہیں تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی قسم ہمارا رب ہے، اللہ کی قسم ہمارے رب کی قسم ہم تو مشرک نہیں تھے۔ شرک کی گراوٹ کی انتہا یہ ہے، رب کے سامنے بندہ یہ کھڑا ہوگا مشرک اور کہے گا اللہ کی قسم میں مشرک نہیں تھا۔ اور دوسری گراوٹ ہے نفاق کی، یہ پڑھیں گے سورہ مجادلہ میں 28 پارے میں۔ منافقین جو جھوٹے دعوے دار تھے، قرآن کہتا ہے کل اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسمیں کھا کر کہیں گے ہم تو ایمان والے تھے۔ استغفر اللہ۔ شرک کا جرم اور نفاق کا جرم، اس کی گراوٹ اس قدر شدید ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی یہ لوگ جھوٹ بولنا چاہیں گے، بول تو نہیں سکیں گے، چاہیں گے، معاذ اللہ۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو بھلا انہوں کیسے جھوٹ باندھا اپنے آپ پر، اپنے خلاف ہی۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور جو باتیں وہ گھڑتے تھے وہ سب ان سے کھو گیا۔ ومنہم من یستمع الیک، اور ان میں سے بعض ہیں کہ آپ کی طرف کان لگائے رکھتے ہیں۔ وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دی ہیں کہ وہ اسے سمجھ نہیں سکیں گے اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ یہ آتے تھے مشرکین مکہ کے کچھ سردار رسول اللہ کی مجلس میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور روب جمانے کے لیے آتے اور کہتے کچھ نہیں رکھا، اگر کچھ ہوتا تو ہم قبول کر لیتے، لیکن اللہ فرما رہے کہ ان کے دلوں میں ہدایت کی طلب و تڑپ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ہٹ دھرمی کے انتہا پر آ گئے، تو خود اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ سمجھ نہیں سکتے، اور ان کے کانوں میں بوجھ آ گیا۔ بات کیا ہے؟ طلب و تڑپ سچی ہو تو ہدایت ملتی ہے، اور بندہ ہٹ دھرمی پر اتر آئے تو پھر اللہ گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ بات سورہ انعام میں بھی انشاءاللہ آیت نمبر 110 میں پڑھیں گے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ دیکھیں تمام ہی نشانیاں پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں نشانیوں سے مراد معجزات جو یہ تقاضے کرتے تھے، آگے مزید ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ، یہاں تک کہ جب اے نبی علیہ السلام یہ آپ کے پاس آتے ہیں، يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلسوں میں آتے اور کہتے ہیں تو پچھلے لوگوں کی کہانی ہے، معاذ اللہ۔ یہ تو مشرکین کا بیان ہے۔ آج کے ہمارے دور کے کچھ ہر دھرم قسم کے لبرلز اور سیکولر مائنڈڈ لوگ اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہوئے بڑے آرام سے کہہ رہے تھے تو گئے وقتوں کی باتیں ہیں۔ حضرت ماڈرن دور ہے، نئی جدید تہذیب ہے، جدید بات کریں آپ کو، یہ تو گئے وقتوں کی باتیں ہیں۔ یہ ہے آج کا ریپلیکا اس کا، یا آج کا ورژن کچھ لبرلز اور سیکولر مائنڈڈ لوگوں کی زبان پر، معاذ اللہ۔ یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانی ہے، یہ کس دور کی باتیں کر رہا ہو؟ دنیا چاند پر پہنچ گئی، تم پچھلے 14 صدیوں کی پہلے کی باتیں ہمارے سامنے رکھتے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال اب مشرکین کا بیان، وہم ینہون عنہ وینأون عنہ، اور وہ اس سے دوسروں کو روکتے ہیں، خود بھی اس سے بھاگتے ہیں، حق سے فرار اختیار کرتے ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ صرف اپنے
وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ صرف اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں اور شعور نہیں رکھتے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور کاش کہ تم دیکھو جب یہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے. اللہ اکبر. فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، تو کہیں گے اے کاش ہمیں واپس بھیج دیا جائے، ایک چانس مل جائے، دنیا میں بھیج دیا جائے اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ہو جائیں گے ایمان والوں میں سے. اس وقت کا ایمان لانا معتبر نہیں، فائدہ کوئی نہیں. دنیا میں غرق ہوتا فرعون بھی ایمان لا رہا تھا، اس کا ایمان بھی مقبول نہ ہوا. دنیا میں اللہ نے مجھے اور آپ کو بھیجا، یہ ایک ہی چانس ہے. دنیا کے پروفیشنل ایگزامز کے اندر اور ایگزامز کے اندر وہ سپلیمنٹری کا بھی امکان ہوتا ہے، سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ اٹیمپٹ کا بھی امکان ہوتا ہے، مگر یہ زندگی اللہ نے مجھے آپ کو ایک ہی مرتبہ دی. رسک نہیں لیا جا سکتا بھائی، رسک نہیں لیا جا سکتا. ناؤ اینڈ نیور والی بات ہے، جسٹ ڈو اٹ والی بات ہے. اللہ آج مجھے اور آپ کو با مقصد زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بلکہ اس سے قبل جو کچھ وہ چھپاتے تھے ان پر ظاہر ہو گیا. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون، اور اگر وہ واپس بھیج دیے جائیں تو پھر وہی کرنے لگیں گے جس سے وہ روکے گئے، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں. دوبارہ بھی چانس ملے گا تو یہی شرک کریں گے، یہی غلط کام کریں گے، معاذ اللہ. وقالوا، اور وہ کہتے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا، کہ یہ تو صرف ہماری دنیا کی زندگی ہے. وما نحن بمبعوثین، اور ہم اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. یعنی آخرت کا انکار ہے. یہ تو کھلے کافر تھے. ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی موت کی بات کیوں کرتے ہو، کوئی اچھی بات کرو. یہ کیا ہے آخر؟ کچھ کہتے ہیں مریں گے تو دیکھی جائے گی، دیکھ لیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جسارت کی بات ہے، بڑی جسارت ہے، بڑی ہمت ہے لوگوں میں. استغفر اللہ. تو کچھ کھلے کافر تھے، وہ تو قرآن بیان کر رہا ہے، اور کچھ ہوئے ہیں کہ ماننا نہ ماننا شاید برابر. اللہ محفوظ رکھے اس سے، اور موت کا یقین اور اس کے بعد کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور کاش کہ تم دیکھو جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، اللہ فرمائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، وہ کہیں گے ہاں ہاں ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے. قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، اللہ فرمائے گا پس عذاب چکھو اس لیے کہ تم کفر کیا کرتے تھے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً وہ لوگ گھاٹے میں پڑ گئے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا. جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا وہ خسارے میں پڑ گئے، گھاٹے میں پڑ گئے. بھائی ہم لوگ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ہم مرنے کو تیار ہیں کہ نہیں؟ الحمدللہ. جی یہاں جواب آ رہے ہیں ہاں بالکل تیار ہیں الحمدللہ. اللہ یہی کیفیت مجھے اور آپ کو آج بھی ماہ رمضان میں بھی اور اس کے بعد بھی عطا فرمائے. کیوں؟ اللہ سے ملاقات میں موت ہی کی تو رکاوٹ ہے. تو مومن موت سے ڈرتا تھوڑی، تیار رہتا اس کے. اور حدیث ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے، اور جو اللہ سے ملنے کے لیے تیار نہیں اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا. اللہ، یہ بہقی شریف کی حدیث. اللہ یقین عطا فرمائے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً وہ لوگ خسارے میں پڑ گئے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا. حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، یہاں تک کہ جب اچانک ان پر قیامت آ پہنچی. قالوا، وہ کہنے لگے یا یعنی پہنچ جائے گی. اچھا ایک بات ذرا اصولی طور پر نوٹ کر لیجئے، قیامت کا واقع ہونا تو مستقبل میں ہے نا، قیامت کا واقع ہونا تو مستقبل میں ہے، مگر قرآن نے اس کے لیے ماضی کے الفاظ استعمال کیے ہیں، پاسٹ ٹینس استعمال کیے. کیوں؟ جو بات ماضی میں ہوگی اس میں کوئی شک تو نہیں ہوتا نا. تو مستقبل میں جو قیامت آنی یہ اتنی یقینی بات ہے کہ اللہ نے کئی مرتبہ اس کے لیے پاسٹ ٹینس استعمال کیا ہے کہ کل جو قیامت برپا ہونے والی اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. یہاں بھی اسی طرح کا انداز. حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت اچانک آ جائے گی. قالوا، کہیں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ہائے افسوس اس بارے میں جو ہم نے اس میں کوتاہی کی. وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے. الا ساء ما یزرون، آگاہ ہو جاؤ برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائیں گے. اچھا ایک قیامت تو پورے عالم پر آنی ہے، اس عالم دنیا پر. میری اور آپ کی قیامت کیا ہے؟ وہ میری اور آپ کی موت ہے، وہ ابھی بھی آ سکتی ہے. اللہ ہمیں تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، کھیل اور تماشا ہے. یہ مثالیں پہلے آ چکی ہیں. وہ رنگ برنگی پینسلیں یاد آ گئی ہے جی، اور حضرت ہو گئے 60+ کے، اور حضرت کو رنگ برنگی پینسلوں سے دل بہلانے کے لیے کہا جائے تو کیا کہیں گے؟ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس سے میرا دل بہلے گا کوئی؟
اللہ بھی فرماتے تم لوگ کہاں ہو، کس چکر میں ہو، جب ادھر کھڑے ہوگے تو یہ دنیا سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، یہ دنیا کچھ بھی محسوس نہیں ہوگی۔ صبح کی چند گھڑیاں، شام کے چند لمحات، کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، جب وہ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو کیا لگے گا، دنیا کی زندگی کے بارے میں کیا محسوس ہوگا، شام کی چند گھڑیاں یا صبح کے چند لمحات، اس سے زائد کچھ بھی نہیں۔ وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو، اور دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے۔ وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں میں ہمیں شامل رکھے، اور روزے کا حاصل بھی کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ افلا تعقلون، بس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك، بے شک ہم جانتے اے نبی وہ بات آپ کو ضرور غمزدہ کرتی جو یہ کہتے ہیں، بس بے شک یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے۔ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بلکہ یہ ظالم لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی، اے نبی ہمیں پتہ ہے کہ ان کی باتیں آپ کو غمزدہ کرتی ہیں، مگر یہ آپ کو نہیں، یہ تو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ تو گویا آپ کا انکار اللہ کا انکار ہے، یہ آپ سے دشمنی کر رہے ہیں، اللہ سے دشمنی کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، بس انہوں نے صبر کیا اس پر جو انہیں جھٹلایا گیا۔ وَأُوذُوا، اور انہیں تکلیف دی گئی، اس سب پر انہوں نے صبر کیا۔ حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ان پر ہماری مدد آ گئی۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ ماضی میں بھی حق و باطل کی کشاکش کے سلسلے جاری رہے، حق و باطل کا مارکا جاری رہا، وقت کے پیغمبروں نے صبر کیا، استقامت کا مظاہرہ کیا، پھر اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہو گئی۔ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ آپ کے لیے بھی اللہ کی مدد آئے گی۔ ولا مبدل لکلمات اللہ، اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ کے پاس رسولوں کی خبریں پہنچ چکی ہیں، اور پچھلے رسولوں کے حالات اگلی صورت میں قدر تفصیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اب یہ اگلی آیت بہت توجہ طلب ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے خطاب ہے، لیکن مشرکین مکہ کو سنایا جا رہا ہے۔ وہ کہتے تھے کوئی معجزہ دکھائیں، کچھ آسمان سے ٹکڑا لا کے ہمارے سامنے پیش کر دیں، کوئی نہر جاری کر کے دکھا دیں، فرشتہ آپ کے ساتھ نازل ہونے چاہیے تھے، کوئی خزانہ آپ کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ یہ مختلف مواقع پر مختلف معجزات کے انہوں نے مطالبات کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر آ کر بڑی ایک سخت بات بیان کر دی، اور اصل میں تو یہ مشرکین کو سنایا جا رہا ہے۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر اے نبی بالفرض اگر آپ پر ان لوگوں کا اعراض کرنا حق سے گراں گزرتا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو پھر اگر آپ سے ہو سکے، أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیں، او سلمًا فی السماء، یا آسمان میں کوئی سیڑھی تلاش کر لیں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ، اور لے آئیں ان کے پاس کوئی نشانی، کوئی معجزہ۔ ابھی ٹون ہی بتا رہی ہے کہ یہ معاملہ ان مشرکین کو سنایا جا رہا ہے، کچھ نہیں دیں گے ہم، رسول کو قرآن دیا، اسی کو مانو گے تو ایمان ملے گا، یہی سب سے بڑا معجزہ ہے، اسی کو مانو تو تمہاری خیر ہے، اسی میں تمہاری خیر ہے۔ نبی کو خطاب کر کے ان کو سنا دیا کہ کچھ نہیں دیا جائے گا آپ کو، قرآن ہی آپ پر نازل ہو رہا ہے۔ ہاں وَلَوْ شَاءَ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اور اگر اللہ چاہتا ان سب کو ہدایت پر جمع فرما دیتا، زبردستی کر دیتا، لیکن ایسا نہیں۔ اللہ نے امتحان کے لیے پیدا کیا، جو چاہے ہدایت کی طرف آئے، جو چاہے گمراہی کی طرف جائے، زبردستی کسی کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو بس آپ جذباتی لوگوں میں سے نہ ہو جائیے گا کہ نبی آپ کی طرف سے کوئی ایسا تقاضا نہ آ جائے، مطالبہ کہ اللہ کچھ نازل ہی کر دے، کوئی معجزہ اور دے ہی دے۔ یہ نبی کو بھی کہہ دیا گیا، لیکن اصل میں نبی علیہ السلام سے خطاب کر کے یہ مشرکین مکہ کو دو ٹوک جواب دیا گیا۔ انما یستجیب الذین یسمعون، مانتے تو بے شک وہ لوگ ہیں جو سنتے ہیں، اور وہ کہ جو واقعتاً دل کے کانوں سے سنتے ہیں۔ والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، اور رہے مردہ تو ان کو اللہ دوبارہ زندگی دے گا، پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آج مردہ کون تھے؟ ابو جہل جیسے لوگ، چلتے پھرتے لاشیں ہیں، دل کے کانوں سے سننے کو تیار نہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھنے کو تیار نہیں، تو ایسے لوگوں کو مردوں سے تعبیر کیا قرآن نے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ پھر وہی فرمائشی معجزہ۔ قل، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے، ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ کوئی نشانی اتارے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ وہ نہ جاننا کیا ہے وہ بعد میں بھی واضح ہوگا۔ ان کی فرمائش پر کچھ دیا گیا اور پھر یہ حق قبول نہیں کریں گے تو اللہ کا عذاب ان پر نازل کر دیا جائے گا۔
اب اللہ کی قدرت کے نظاروں میں سے کچھ ایک نظارہ، وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، اور زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا جاندار نہیں اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے دو پروں سے اڑتا ہے مگر ان میں تمہاری طرح کی جماعتیں ہیں۔ کیا مطلب؟ ڈسپلن ہے، اللہ نے جانوروں میں بھی ڈسپلن رکھا ہے، پرندوں کے اندر بھی اللہ نے ڈسپلن رکھا ہے۔ شہد کی مکھی کا ڈسپلن دیکھ لے، کوئی چیونٹی کے ڈسپلن کو دیکھ لے، کوئی پرندوں کے اڑنے کے ڈسپلن کو دیکھ لے، اور کیسے کیسے پرندے ہیں۔ ایک پرندہ مٹن برڈ اس کا نام ہے جناب، اس کی وہ پیسفک سے اڑان بھرتا ہے اور 6 مہینے کا اس کا ٹریولنگ ٹائم ہوتا ہے جانے اور آنے کا، جاتا ہے اور آتا ہے 6 مہینہ لگتا ہے، پورا گروہ کے گروہ جاتے ہیں اور ان کا جو پورا روٹ بنتا ہے وہ 8 کا ڈیجٹ پورا ہوتا ہے، 6 مہینے کا روٹ کا 8 کا ڈیجٹ پورا ہوتا ہے، اور جہاں سے گئی وہیں 6 مہینے بعد واپس آتے۔ کس نے ان کے اندر یہ سارا پروگرام فیڈ کیا ہوا ہے؟ اور تلاش کریں گے آپ کو اور نظارے مل جائیں گے۔ تو اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھنا چاہو تو ان جانوروں میں، ان پرندوں میں، ان کی آرگنائزیشن کے اندر، ان کے ڈسپلن کے اندر تمہیں اللہ کی معرفت کی نشانیاں ملیں گی۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی شے نہیں چھوڑی، سب کچھ اللہ کے علم کامل کے مطابق لوح محفوظ میں لکھا ہوا موجود۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر وہ اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، صم و بکم فی الظلمات، وہ بہرے اور گونگے اندھیروں میں ہیں۔ من یشاء اللہ یضلل، جس کو اللہ چاہے گمراہ کر دے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو چاہے اللہ سیدھے راستے پر چلا دے۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرمائے۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ، اے نبی فرمائیے بھلا دیکھو اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے یا تم پر قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعون، تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ قطعاً نہیں۔ یہ سمندر میں ان کی کشتیاں پھنستی تو لات منات عزا کو بھول کر کس کو پکارتے تھے مشرکین بھی؟ اللہ کو۔ یہ موضوع کئی مرتبہ، یہ واقعہ کئی مرتبہ آگے بھی آئے گا۔ اغیر اللہ تدعون، کیا پھر اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بل ایاہ تدعون، بس تم اسی کو پکارتے ہو۔ فیکشف ما تدعون الیہ، پھر جس دکھ کے لیے، غم کے لیے اسے پکارتے ہو، اگر انشاء، اگر وہ چاہے تو اس کو دور کر دیتا ہے۔ وتنسون ما تشرکون، اور تم بھول جاتے ہو اس کو جس کو تم شریک کرتے ہو۔ جب گوٹ پھنستی ہے تو ایک اللہ ہی یاد آتا ہے، سارے جھوٹے معبود تم بھول جاتے ہو۔